وہ کرب و بلا سے آج بھی آتی ہے یہ صدا، کرب و بلا سے آج بھی آتی ہے یہ صدا، کچھ سچی مولا کے نام پر کچھ سے سیکھ لیجئے مولا کے نام پر، ہر سمت شور ہے یہی لبیک یا حسین، ہر سمت شور ہے یہی لبیک یا حسین، اب کچھ بھی مانگ لیجئے مولا کے نام پر، اب کچھ بھی مانگ لیجئے مولا کے نام پر۔ مقطع بھی سماعت فرمائیں حضرات کہ سب کو ولی کے نام پر ملتا ہے شفیع، سب کو ولی کے نام پر ملتا ہے شفیع، مولا سے رزق لیجئے مولا کے نام، سب کو ولی کے نام پر ملتا ہے شفیع، مولا سے رزق لیجئے مولا کے نام پر، صدقہ نبی کا لیجئے مولا کے نام پر۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ صلوات، پاپا کے کلام صلوات محمد کیوں بھول گئے تم بتانا رسول کا، کیوں بھول گئے تم بتانا رسول کا، ایک فیض عام ہے یہ گھرانہ رسول کا، ایک فیض عام ہے یہ گھرانہ رسول کا، کہ قربانیاں چچا کی پڑھو تو پتہ چلے، قربانیاں چچا کی پڑھو تو
پتا چلے بستر بدل بدل کے سلانا بستر بدل بدل کے سلانا رسول کا ہم کو تو یاد ہے مگر بھول تم گئے ہم کو تو یاد ہے یہ مگر بھول تم گئے ہاتھوں پہ ہاتھوں پہ اٹھانا رسول کا تو تین دم چڑھائے ہیں جس نے حسین پر محشر کے روز ہوگا نشانہ رسول محشر کے روز ہوگا نشانہ رسول کا کیوں بھول گئے تم بتانا رسول کا نعرہ سلوات ترہی سلام کے چند شعر حاضر خدمت ہیں اور اس سلام سے مرحوم اشفاق رسول پوری صاحب کی یادیں بھی جڑی ہیں. بڑی حوصلہ افزائی انہوں نے کی تھی جب یہ ترہی سلام اسحاق صاحب نے کہا تھا نعرہ سلوات. مصرع تھا کہ جہاں بھی فرش عزا بچھا تھا قدم وہیں پر ٹھہر گئے ہیں. نئی اسلام کی مصرع طرح ایک اور سلوات پڑھ دیں. ایک اور سلوات پڑھ دیں. بہت سے منظر جو کربلا کے نظر سے ہو کر گزر گئے ہیں. یہ معجزہ ہے کہ غم کے آنسو گوہر کی طرح نکھر گئے ہیں. فرات پر جو آئیے ایک نعرہ سلوات. اس نے مطلب حاضر خدمت ہے گڈو بھائی خاص طور سے. فرات پر جو نڈر بہت تھے جہاد غازی سے ڈر گئے ہیں. ایک اور سلوات پڑھ دیے. فرات پر جو نڈر بہت تھے جہاد غازی سے ڈر گئے ہیں. ادھر گئے ہیں ادھر گئے ہیں نہ جانے وہ سب ادھر گئے ہیں. بہت سے منظر جو کربلا. بسم اللہ. ایک اور سلوات پڑھ دیں.
علم جو صدیوں سے اٹھ رہا ہے یہ ہر صدی میں اٹھا کرے گا، قسم خدا کی یہ کارنامہ جناب عباس کر گئے، بہت سے منظر جو کربلا کے نظر سے ہو کر گزر گئے ہیں، منافقت کا پہن کے چولا وہ داخلے دی جو ہو گئے تھے، علی کے حق کی جو بات آئی سنا ہے تینوں مکر گئے ہیں، بہت سے منظر جو کربلا کے نظر سے ہو کر گزر گئے ہیں، عزائے سرور میں وہ کشش ہے کہ بے خودی میں بھی چلتے چلتے جہاں بھی فرش عزا بچھاتا قدم وہیں پر ٹھہر گئے، بہت سے منظر جو کربلا کے نظر سے ہو کر گزر گئے ہیں، کلام حق کو پڑھو تو دل سے ذکی یہ تم کو پتا چلے گا، کلام حق کو پڑھو تو دل سے ذکی یہ تم کو پتا چلے گا، علی کا در ہی وہ در ہے جس پر فرشتے شام و سحر گئے، بہت سے منظر جو کربلا کے نظر سے ہو کر گزر گئے ہیں۔ نعرہ صلوات اللہم رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى
في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. حاضر گرامی قدر معزز سامعین کرام اور حضرات مظلوم کربلا، قرآن کریم سے بہت ہی مشہور و معروف فقرے جن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ آپ حضرات کے ذہنوں میں الفاظ محفوظ ہیں، ترجمے سے آپ واقف ہیں۔ عام طور پر کوئی بھی خطیب یا طالب علم جب ممبر پر آتا ہے، فضائل کے اختتام پر اور مصائب کے آغاز میں ان کلمات کی تلاوت اور قرات کرتا ہے۔ ترجمہ آپ کے ذہنوں میں ہے، رسم و رواجن ترجمہ کروں۔ آواز پروردگار ہے، اے نفس مطمئنہ پلٹ آ اپنے پروردگار کی طرف اس عالم میں کہ تو اس سے راضی ہو چکا ہے اور وہ بھی تجھ سے راضی ہے۔ جب یہ رضایت رد و بدل ہو گئی تو فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جا، اور جب بندوں میں شمولیت ہو جائے تو فادخلی جنتی، یہ جنت تیرے حوالے، اپنے داخلے کو جنت میں یقینی بنا لے۔ آپ غور فرمائیں تو یہ کلمات سورہ فجر سے ہیں، سورہ فجر کے جس کا آغاز ہوتا ہے بالفجر ولیال عشر والشفع والوتر، پروردگار قسم کھاتا ہے، صبح کی قسم، 10 پاکیزہ راتوں کی قسم، شفع جوڑے کی قسم، وتر اکیلے کی قسم۔ اس سورے کو سورہ فجر کیوں کہتے ہیں یا کسی بھی سورے کا نام کیوں رکھا جاتا ہے، اس کی کچھ دلیلیں ہیں، جن میں پہلی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم کے 114 سورے ہیں، ہر سورے کا اپنا ایک نام ہے۔ جب آپ قرآن اٹھائیں گے تو بسم اللہ کے دائنی طرف آپ کو سورے کا نام مل جاتا ہے۔ عام طور پر سورے کا آغاز جن کلمات سے ہو اسی سے موسوم کر دیا جاتا ہے سورے کو، لہذا اس سورے کا نام ہے والفجر یا فجر، کیونکہ آغاز والفجر سے ہے، والفجر ولیال عشر۔ لیکن قرآن کے 114 سوروں میں کچھ ایسے خاص سورے بھی ہیں کہ جن کو پروردگار نے یہ شرف عطا کیا کہ نام کے ساتھ ساتھ اس کو ایک لقب اور ٹائٹل بھی دیا، مگر بہت کم ایسے سورے ہیں کہ نام بھی ہو ان کا اور کوئی لقب بھی ہو۔ میں 2-3 مثالیں دوں جو اکثر دیتا ہوں تاکہ برابر کے بھائیوں کی آسانی سے سمجھ میں آئے، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ حمد کا نام ہے حمد، کیونکہ آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین سے، نام سورہ حمد ہے، مگر لقب ہے اس کا فاتحۃ الکتاب۔ کیوں ہے فاتحۃ الکتاب؟ کیونکہ کتاب کا افتتاح اور آغاز اس سورے سے ہے، لہذا اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے، آغاز والا سورہ۔ سورہ قل اللہ کا نام ہے سورہ توحید، کیونکہ اس میں توحید کا تذکرہ ہے، وحدانیت کا تذکرہ ہے، احدیت کا تذکرہ ہے۔ لقب ہے اس کا سورہ اخلاص، یعنی اگر کوئی سورہ توحید کو حقیقی معنی میں اپنی زندگی میں اتارے گا تو پھر وہ پیور ہو جائے گا، خالص ہو جائے گا اللہ کے لیے۔ مثال کے طور پر سورہ رحمان کا نام رحمان ہے، مگر ٹائٹل اس کا ہے عروس قرآن، یہ قرآن کا دولہا ہے۔ جیسے ہمارے سماج میں دولہا کو ایک خاص حیثیت ہے، قرآنی سماج میں وہی حیثیت سورہ رحمان کو ہے، کیونکہ اس سورے میں کسی ایک ایسے دولہا کا تذکرہ ہے کہ جس کا عقد ایک آسمان پر ہوا اور ایک زمین پر ہوا، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ اسی طرح سے سورہ یاسین ہے، نام اس کا یاسین ہے کیونکہ آغاز ہوتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، لیکن لقب اور ٹائٹل اس سورے کا کیا ہے؟ قلب قرآن، یعنی انسانی اعضاء و جوارح میں جیسے ایک مرکزی حیثیت ہمارے قلب اور دل کو حاصل ہے کہ اگر وہ کام کرنا بند کر دے تو کوئی عضو ہماری کام نہیں کر سکتی، قرآنی سماج میں یہی معاملہ سورہ یاسین کا ہے، تو اس کو قلب قرآن کہا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 114 سوروں میں نام تو ہر سورے کا ہے، مگر لقب بہت کم ایسے سورے ہیں کہ جن کو پروردگار کی طرف سے ملا ہو۔ سورہ فجر کے اس کے کلمات میں نے قرات و تلاوت کی ہے، نام ہے فجر کیونکہ آغاز ہے بالفجر سے، مگر لقب اس سورے کا ہے کہ اس سورے کو سورۃ الحسین کہتے ہیں۔ یہ سورہ سورہ حسین ہے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد آنے والا کہتا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ اس سورے کو سورۃ الحسین کیوں کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ اصل میں سورہ فجر میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو صرف اور صرف ذات امام حسین میں دیکھنے کو ملتی ہیں،
ان کے علاوہ کسی اور میں وہ باتیں نہیں پائی جاتی، لہذا اس کو سورۃ الحسین کہا گیا۔ اچھا جب امام نے یہ جواب دیا وہ قانع ہو گیا، مگر ہمارے ذہنوں میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جب ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے تمام نائبین 12 ائمہ کی صورت میں مقام، مرتبے، منزلت اور رتبے میں یہ سب کے سب برابر ہیں، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ پیغمبر نے خود کہا تھا کہ ہمارا پہلا، ہمارا وسط کا، ہمارا آخر، ہم سب کے سب ایک جیسے، کوئی فرق نہیں ہے، رتبے میں، مرتبے میں، مقام میں کوئی فرق نہیں ہے، سب معصوم ہے، سب محفوظ عن الخطا ہے، سب علم لدنی کے مالک ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سارے کے سارے ایک جیسے ہیں تو پھر ایک سورے کو سورۃ الحسین کیوں کہا گیا اور باقی ائمہ کے نام سے کوئی سورہ قرآن کریم میں مرتبط کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر سورۃ الحسین تھا تو سورہ علی بھی ہونا چاہیے تھا، سورۃ الفاطمہ بھی ہوتا، سورۃ الحسن بھی ہوتا، سورۃ الساجد بھی ہوتا اور سورۃ المہدی بھی ہوتا، اس لیے کہ یہ سب کے سب برابر ہیں۔ اور اگر کسی کا نہیں تھا تو پھر سورۃ الحسین کیوں ہے؟ یہ کیوں ہو گیا کہ جب سب ایک جیسے مگر ایک کے نام سے ایک سورے کو موسوم کر دیا؟ ایک سورے کا نام تو ملے گا 14 کی فہرست میں سورہ محمد، مگر لقب کسی کا بھی نہیں ہے کہ کسی معصوم سے اس سورے کو مرتبط کر دیا جائے۔ میں سوال کر ہی رہا تھا کہ مجھے جواب ملا کہ معاملہ یہ ہے کہ یوں تو 14 یہ رتبے میں برابر ہیں، مگر ان 14 میں حسین کو یہ مرکزی اور اختصاصی حیثیت حاصل ہے کہ پروردگار نے حسین کو کائنات میں استثنائی طور پر بھیجا، یعنی نہ حسین سے پہلے کوئی حسین جیسا نہ حسین کے بعد کوئی حسین جیسا، حسین کائنات میں اکیلا ہے۔ اچھا میں عام انسانوں کی بات نہیں کرتا، پروردگار نے اتنی احتیاط سے کام لیا کہ اس نے اپنے 14 میں بھی حسین کو اکیلا رکھا۔ آپ 14 کی فہرست اٹھائیے، آپ کو وہاں 4 محمد نظر آئیں گے، محمد مصطفیٰ، محمد باقر، محمد تقی اور وہ پردہ غیرت والا۔ 4 علی نظر آئیں گے، علی مرتضیٰ، علی ابن الحسین، علی رضا، علی النقی۔ 2 حسن نظر آئیں گے، حسن مصطفیٰ اور حسن عسکری، مگر حسین وہ ہے نہ اس سے پہلے کوئی حسین نہ اس کے بعد کوئی حسین، حسین کائنات میں اکیلا۔ اچھا کیسے اکیلا ہے؟ امام نے فرمایا، امام چشم نے 8 خصوصیات امام حسین کی ایسی ہیں، نہ حسین سے پہلے کسی میں ہے نہ حسین کے بعد۔ میں 8 تذکرہ نہیں کر سکتا، 2-3 باتیں آپ کے سامنے پیش کروں اور زحمت تمام، لیکن امام حسین 14 کی فہرست میں اکیلے ایسے ہیں کہ ائمہ کی طرف سے کسی بھی امام کے چہلم کے لیے کوئی ایک روایت بھی آپ کو نہیں ملے گی کہ کسی امام نے کہا کہ علی کا چہلم بناؤ، حسن کا چہلم بناؤ، امام صادق کا چہلم نہیں، صرف امام حسین ہے کہ جن کی شہادت سے زیادہ 40 کے اوپر تاکید ہے کہ آپ وہاں جائیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے جب مومن کی علامات بیان کی تو فرمایا کہ علامات المومن الخمس، مومن کی 5 علامتیں ہیں، اور وہ کیا ہے؟ الصلاۃ 51، پہلی علامت یہ ہے کہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہو، والتختم بالیمین، اس کے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی ہو، والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب بسم اللہ کہے تو بلند آواز میں کہے، اور پھر جو ایک علامت ہے وہ کیا ہے؟ تافیر جبین، جب وہ نماز پڑھتا ہو تو اپنی پیشانی کو امام حسین کی خاک کے اوپر رکھتا ہو۔ وہ زیارت الاربعین 5ویں علامت یہ ہے کہ مومن ہوگا تو زیارت 40 کرے گا، دور ہوگا تو دور سے پڑھے گا، نزدیک ہوگا تو روزے کی جاری سے پڑھے گا۔ صلوات نبی محمد لہذا یہ امام حسین کو حاصل ہے، صرف آپ کاربئی ہے اور کسی کا نہیں۔ دوسری خصوصیت کیا ہے؟ یہ پیغمبر اسلام سب کی اصل ہیں، یہ جتنے بھی ہیں 12 کے 12 یہ پیغمبر کے نائب ہیں، اصل تو نہیں ہے نا، پیغمبر کے نائب ہیں، پیغمبر اصل ہیں۔ مولا کائنات ابو الائمہ امام الائمہ ہے، سارے ائمہ کے امام مولا کائنات ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ مگر اگر آپ مدینے چلے جائیں یا مکے چلے جائیں، خدا کرے کہ وہ موقع آ جائے کہ آپ پیغمبر اسلام کے مزار اقدس تک پہنچ جائیں، اور جیسے امام حسین کی خاک مل جاتی ہے آسانی سے، ویسے ہی پیغمبر کی خاک ملنے لگے، حضرت زہرا کی خاک ملنے لگے، مولا کائنات کی خاک آپ لے کر گھر چلے آئیے۔ اور اب آپ یہ سوچئے کہ صاحب یہ تو خاک پیغمبر اسلام ہے، یہ تو خاک پیغمبر اسلام، اور یہ خاک حضرت فاطمہ الزہرا ہے جو ام الائمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سوچ کر آپ کیا کریے، گھر میں کوئی مریض ہو جائے خدا نہ خواستہ،
पैगंबर की कब्र की मिट्टी आप उसकी जबान पर रखिए, हजरत ज़हरा की कब्र की मिट्टी उसकी जबान पर रखिए, अली की कब्र की मिट्टी उसकी जबान पर रखिए। फौरन शरीयत हुक्म लगाएगी कि साहब ना सिर्फ ये कि इस मिट्टी को खिलाकर शफा हासिल नहीं होगी, बल्कि अगर कोई इनकी मिट्टी को किसी की जबान पर रखे तो ये काम हराम होगा, परवरदिगार अजाब नाज़िल करेगा। यानी अगर खाक पैगंबर इस्लाम की भी हो, मौलाए कायनात की भी हो, फातिमा ज़हरा की कब्र की भी मिट्टी हो, तो खाने की इजाजत नहीं है। ये इख्तिसास हुसैन को हासिल है कि खाक को सिर्फ हराम नहीं बल्कि शिफा बना दिया गया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। दूसरी खुसूसियत ये कि परवरदिगार ने इमाम की खाक में शफा को रखा है, और दलील में हमारे सामने इमाम शुशुम और इमाम दहुम की दास्तान है। इमाम दहुम बीमार हुए, इमाम हादी इमाम अली नकी मरीज हुए, अपने साहबी अबू हाशिम जाफरी को बुलाया, कहा अबू हाशिम जाओ करबला, हमारी तरफ से हमारे जब को सलाम कहना, और जब वापस आना तो वहां की खाक लेकर आना, खाक लेकर आना। तो अबू हाशिम कहते हैं मौला क्यों आप मंगवा रहे इमाम हुसैन की कब्र की मिट्टी का? इसलिए कि जब वो मिट्टी आएगी मैं तनावुल करूंगा तो जो मरीजी मेरे ऊपर लाहक हुई है वो जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। अबू हाशिम को ताज्जुब हुआ कि मौला ये कौन सी बात है, इमाम हुसैन की कब्र की मिट्टी आप मंगवा रहे हैं? क्यों इमाम हुसैन की कब्र की मिट्टी लाऊं? मैं मदीना चला जाता हूँ, पैगंबर इस्लाम की खाक ले आऊंगा, मैं नजफ चला जाता हूँ, वही की खाक ले आऊंगा। आप इमाम हुसैन की खाक की मिट्टी की मंगवा रहे हैं, आप अपने वालिद गिरामी की कब्र से मिट्टी मंगवाइए। कहा नहीं नहीं, हम 14 में भी परवरदिगार ने ये खुसूसियत सिर्फ हुसैन के लिए रखी कि अगर हम अहले बैत भी मरीज हो जाते हैं तो हुसैन की कब्र की मिट्टी मंगवाते हैं और शफा को हासिल कर देते। ये खुसूसियत सिर्फ किसको है? ये इमाम हुसैन को हासिल है। अच्छा, इतनी खुसूसियात है मैं बयान नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर जिसके कुब्बे के गुंबद के नीचे परवरदिगार ने 3 दुआओं को कबूल करने का वादा किया हो, यह सिर्फ इमाम हुसैन के यहाँ मिला है। फिर जब आप इमाम हुसैन की ज़ियारत पर जाएंगे तो गुंबद के नीचे खड़े होकर 3 दुआएं जो आप मांगेंगे परवरदिगार उसको कबूल कर लेगा। ये खुसूसियत किसी और में नहीं। मैं बहुत सी बातें बयान कर सकता हूँ जो सिर्फ हुसैन में है, बाकी किसी में नहीं, लेकिन बात ज्यादा निकल जाएगी, वक्त ज्यादा हो जाएगा। जल्दी से वो सुन ले जो सुनाना चाहता हूँ। इमाम हुसैन ऐसी इस्तिस्नाई हैसियत है कि न उनसे पहले कोई उन जैसा, न उनके बाद कोई उन जैसा दर्जा है। अच्छा, आप कहने कोई दलील है आपके पास इल्म मासूमीन की जबान से कि हुसैन जैसा कोई नहीं है, हुसैन अकेला? तो मैं ये कहता हूँ कि देखिए, जब कोई मेरे जैसा तालिब इल्म मिंबर पर आकर अहले बैत के फजाइल बयान करता है, कितने खुश हो जाते हैं। मगर मैं जितने भी फजाइल बयान करूं, जो भी बयान कर दूं, मेरी जबान गुनाहगार, मेरा किरदार गुनाहगार, मैं हकीकी तस्वीर आपको मासूम की नहीं दिखा सकता। अगर आप ये चाहते हैं कि किसी मासूम का हकीकी चेहरा आपके सामने आश्कार हो जाए, आपको मारिफत हासिल हो जाए, तो आप एक काम जरूर करें, और वो ये कि जिस इमाम की मारिफत आप चाहते हैं उस इमाम की ज़ियारत पढ़िए तर्जुमे के साथ। सवाब के लिए नहीं, सवाब के लिए मजलिस के बाद पढ़ते हैं, नमाज के बाद पढ़ते हैं, इमाम बारगाहों में जाते हैं, रोजात पे जाते हैं, शबीह रोजात में जाते हैं, वहां पढ़ते हैं, वो सवाब के लिए। मगर जब आप मंजिलत को दर करना चाहें तो क्या करें? आप ज़ियारत को पढ़िए सिर्फ मासूम की हैसियत को पहचानने के लिए तर्जुमे के साथ। तब आपको मालूम ये होगा कि इस इमाम और इस मासूम की हैसियत परवरदिगार की निगाह में क्या है, जो हो। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जब ये जो ज़ियारत हम पढ़ते हैं ये किसी मासूम से वारिद है। एक मासूम जब दूसरे मासूम को जाता है मुलाकात करने के लिए तो उसकी सही शख्सियत को निगाहों में रखकर अलकाब देता है, और ये उसकी हकीकी पहचान होती है। लिहाजा अब अगर आप चाहें किसी भी इमाम को जानना तो उसकी ज़ियारत पढ़िए तर्जुमे के साथ। अच्छा, अब आप ये चाहते हो कि हुसैन को पहचाने कि हुसैन क्या है, हुसैन का मकाम क्या है, तो फिर जरूरी होगा कि इमाम हुसैन की ज़ियारत को पढ़े तर्जुमे के साथ। और ये भी एक इख्तिसास इमाम हुसैन को हासिल है कि हुसैन के अलावा जितने भी अइम्मा हैं उनकी 3 ज़ियारतें मिलेंगी, 5 ज़ियारतें मिलेंगी, 7 ज़ियारतें। मगर ये इम्तियाज हुसैन को हासिल है कि अइम्मा मासूमीन ने इमाम हुसैन के लिए ये एहतमाम किया कि हर खुशी के मौके पर, हर गम के मौके के ऊपर आपको इमाम हुसैन की एक अलग ज़ियारत नजर आ जाएगी, अलग ज़ियारत। मिसाल के तौर पर आप 3 शाबान को इमाम हुसैन को सलाम करें, अल्फाज बदल जाएंगे। 10 मुहर्रम को ज़ियारत पढ़ेंगे, कलिमात दूसरे होंगे। शब जुमा ज़ियारत करेंगे, ज़ियारत दूसरी होगी। 40 पे जो कलमे होंगे वो और नजर आएंगे। आप 15 रजब की ज़ियारत पढ़ेंगे और होगी, 27 रजब को पढ़ेंगे, कलिमात बदल जाएंगे। गदीर की ज़ियारत और नजर आएगी, 15 रमजान की ज़ियारत और नजर आएगी। इमाम हुसैन के लिए अइम्मा मासूमीन ने ये एहतमाम किया, हर मौके पर इमाम आले मकाम की एक अलग ज़ियारत है।
تو اب اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ امام حسین کو پہچانے، ساری زیارتوں کو جمع کرے، ترجمہ پڑھے، سمجھ میں آ جائے گا حسین کیا ہے۔ جب آپ امام حسین کی ساری زیارتوں کو اٹھائیں گے تو بہت سے کلمات اور بہت سے خطابات آپ کو نظر آئیں گے، اور ایک جملہ ہر زیارت میں آپ کو ملے گا جو آپ کو حفظ آپ کے ذہنوں میں ہے۔ آپ امام حسین کو سلام کرتے کرتے کہتے ہیں السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارہ والذکر الموتور، مانا کیا ہے؟ سلام ہو تم پر کہ تم سار اللہ ہو، سار اللہ یعنی اللہ کے خون ہو، اے خون خدا تم پر سلام، وابن سارہ اور اس پر سلام کہ جو خود بھی خون خدا ہو، جس کا باپ بھی خون خدا ہو۔ یہاں پر سار اللہ میں امام حسین بھی شامل ہے، مولا کائنات بھی شامل ہے۔ خون خدا، جیسے آپ سنتے ہیں نا کہ علی کی زبان لسان اللہ ہے، علی کا چہرہ وجہ اللہ ہے، علی کا سر راس اللہ، ویسے ہی علی کا خون خون خدا ہے، رسال اللہ ہے۔ امام حسین کی ہر زیارت میں ہم پڑھتے ہیں سلام ہو آپ پر کہ آپ بھی خون خدا، آپ کے والد بھی خون خدا۔ اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ بڑا عجیب ہے، وہ کیا ہے؟ والذکر الموتور، سلام ہو اس پر کہ وہ صرف سار اللہ نہیں ہے بلکہ ذکر موتور ہے۔ اللہ اکبر، ہر زیارت میں ذکر موتور ملے گا۔ اچھا یہ ذکر موتور کیا ہے تو سن لیجئے۔ ذکر عربی میں کہتے ہیں سنگل کو، خاص متوجہ ہوا۔ مثال دوں میں آپ کے سامنے جو اکثر دیتا ہوں کہ ہم جب نماز شب پڑھتے ہیں 11 رکعت تو دو رکعت کر کے پڑھتے ہیں نماز شب کی نیت سے، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں نماز شفع کی نیت سے۔ عام طور پر بہت سے لوگ کہتے ہیں نماز شفع، یہ شفع نہیں ہے، وہ شین سے الف ہے جو آب شفع ہو، خاک شفع ہو۔ یہاں پر جو نیت ہے وہ شفع نہیں ہے، شفع ہے، شین سے زبر شف عین ساکن۔ کیوں کہتے ہیں اس کو شف؟ عربی میں شف کہتے ہیں ڈبل کو۔ ابھی میں نے پڑھا نا والفجر وليال عشر والشفع والوتر، صبح کی قسم، 10 پاکیزہ راتوں کی قسم، جوڑے کی قسم، اکیلے کی قسم۔ عربی میں شف کہتے ہیں ڈبل کو۔ اس کے بعد 1 رکعت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ نماز ذکر پڑھتا ہوں میں قربۃ الی اللہ۔ یہ ذکر کیوں ہے؟ اس لیے کہ عربی میں ذکر کہتے ہیں سنگل کو، اور شف کہتے ہیں ڈبل کو۔ آئیے اب ترجمہ کریں۔ ہر زیارت میں امام حسین سے کہتے ہیں السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارہ والذکر الموتور، سلام ہو تم پر کہ خود بھی خون خدا، جس کا باپ بھی خون خدا، اور اے حسین تم صرف خون خدا نہیں بلکہ ذکر موتور ہو، یعنی کائنات میں ایسے اکیلے ہو، ایسے منفرد ہو، ایسے سنگل ہو، ایسے یونیک ہو کہ نہ تم سے پہلے تم جیسا، نہ تمہارے بعد کوئی تمہارے جیسا۔ صلوات علی محمد یہ ذکر موتور کی جو تعبیر ہے صرف اور صرف امام حسین کے لیے ہے۔ نہ علی کو ذکر موتور کہا گیا، نہ حسن کو کہا، نہ زوجہ الدین، نہ امام صادق، نہ امام آخر، کسی کو ذکر موتور نہیں کہا گیا۔ حسین کو ذکر موتور کہا جا رہا ہے، یعنی حسین انوکھے ہیں۔ آج کی زبان میں کہیں تو یونیک ہے، حسین جیسا کوئی نہیں ہے۔ لہذا چونکہ حسین جیسا کوئی نہیں، آنے والا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام امام کے پاس آیا، آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ پیغمبر اسلام نے کیا یہ فرمایا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات؟ یہ آپ کو حدیث امام بارگاہوں میں، مساجد میں، آپ کے گھروں میں لکھی ہوئی مل جاتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا قال رسول اللہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ پیغمبر نے فرمایا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ آنے والا کہتا ہے مولا کیا پیغمبر نے یہ فرمایا؟ تو امام نے کہا کہ ہاں پیغمبر کی صحیح حدیث ہے کہ امام حسین کو ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی کہا ہے۔ اس نے کہا کہ مولا اگر یہ پیغمبر نے کہا ہے تو میرا ایک اعتراض ہے۔ اللہ اکبر۔ امام نے کہا تو کون ہوتا ہے اعتراض کرنے والا؟ وہ نواز سے، وہ نانا، وہ ان کا مقام جانتے تھے، لہٰذا کہہ کر چلے گئے، تجھے کیا اعتراض ہے؟ وہ کہتا میرا اعتراض یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں، میرا عقیدہ یہ ہے۔ دیکھیے ساری خرابیاں کہاں سے آتی ہیں؟ جہاں یہ ہو جاتا ہے کہ صاحب میرا عقیدہ یہ ہے۔ نہیں، میرا اور تیرا عقیدہ نہیں ہوتا، عقیدہ وہ ہے جو قرآن بتائے، جو اہل بیت سکھائے، اس کے علاوہ اپنا عقیدہ کوئی نہیں ہوتا۔ پھر کہتا ہے مولا میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ پیغمبر اسلام بھی ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی، علی بھی ہدایت کا چراغ، نجات کی کشتی، حسن بھی، حسین بھی، آپ بھی، اور 12 کا 12 جو سلسلہ آنے والا ہے یہ سب کے سب ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ امام نے فرمایا تیرا عقیدہ کیا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ ہم سب ہدایت کا چراغ بھی ہیں اور نجات کی کشتی۔ تو کہتا مولا یہی تو اعتراض ہے میرا کہ جب آپ سب کے سب ہدایت کے چراغ ہیں
اور نجات کی کشتی ہے، تو پھر آخر پیغمبر اسلام نے امام حسین کا نام خصوصی طور پر کیوں لیا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات؟ آپ کے لیے کیوں نہیں کہا؟ حسن کے لیے کیوں نہیں کہا؟ علی کے لیے کیوں نہیں کہا؟ امام نے دیکھا کہ آنے والا ذہین ہے اور یہ اعتراض اس کا بجائے تھا ہاں اب تو نے سوال بالکل ٹھیک کیا، تیری بات صحیح ہے کہ ہم سب ہدایت کے چراغ بھی ہیں، نجات کی کشتی بھی ہیں، مگر معاملہ یہ ہے کہ کلنا سفن النجات ولکن سفینۃ الحسین اوسع واسرع۔ دیکھ ہم سب کے سب نجات کی کشتی تو ہے، مگر حسین کا معاملہ یہ ہے کہ حسین کی کشتی اوسع، اس میں وسعت بہت زیادہ ہے، اس میں گنجائش بہت زیادہ ہے، اس میں اسپیس بہت زیادہ ہے، اسرع، اور اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اسپیڈ بہت زیادہ ہے، اس میں رفتار بہت زیادہ ہے۔ چونکہ امام حسین کی کشتی میں دو خاصیتیں اوسع و اسرع، لہذا امام حسین کا نام لے لیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اوسع کیا ہے اور اسرع کیا ہے؟ اس کو میں ثابت کر دوں، میں اس کو تمام کروں۔ دیکھیں یقیناً امام حسین اوسع کا ترجمہ انگریزی میں کیا ہوگا؟ اسپیس فل، اس لیے کہ سپرلیٹو ڈگری ہے۔ اوسع سب سے زیادہ وسعت والی، سب سے زیادہ گنجائش والی۔ اسرع یعنی اسپیڈ فل، وہ جو سریع السیر ہو، جس میں تیزی بہت زیادہ ہو۔ اللہ اکبر! اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے پہلے اوسع سمجھ لیتے ہیں، پیغمبر اسلام بھی نجات کی کشتی، علی بھی، امام صادق بھی، امام آخر بھی، مگر امام حسین کے علاوہ جتنی بھی کشتیاں ہیں ان میں آنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ کیا توجہ ہوا؟ پیغمبر اسلام نجات کی کشتی ہے، مگر اس کشتی میں کون بیٹھے گا؟ جو کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، پیغمبر کی کشتی میں بیٹھے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ علی کی کشتی بھی نجات کی کشتی ہے، مگر بیٹھے گا کون؟ جو کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ وان امیر المؤمنین و امام المتقین۔ جب پوری ولایت کا اقرار دل میں کرے گا، علی کی کشتی میں بیٹھے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ امام صادق بھی نجات کی کشتی ہے، مگر امام صادق کی کشتی میں کون بیٹھے گا؟ جو پہلے بلا خلافت کے بلا فصل کو مانے گا، 5 اماموں کو مانے گا، انہیں 6واں امام مانے گا، کشتی میں بیٹھے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ امام آخر بھی نجات کی کشتی، مگر کون بیٹھے گا؟ جو عصمت کو مانے گا، طہارت کو مانے گا، امامت کو مانے گا، غیبت کو مانے گا، کشتی میں بیٹھے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ یعنی امام حسین کے علاوہ جتنے بھی ائمہ معصومین ہیں ان کی کشتی میں بیٹھنے کے لیے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا کہ لا الہ الا اللہ کہے، دوسری شرط ہے مومن ہونا کہ علی کو مانے، انہیں امام سمجھے، کشتی میں بیٹھے، کامیاب ہو۔ مگر حسین کی کشتی میں گنجائش اتنی ہے، اسپیس اتنا ہے، جگہ اتنی ہے کہ یہاں آنے کے لیے نہ لا الہ الا اللہ کی شرط ہے، نہ محمد رسول اللہ کی شرط ہے، نہ علی ولی اللہ کی شرط۔ امام کی کشتی میں آنے کے لیے بس 2 شرطیں ہیں، ذہن میں انسانیت ہو، قلب میں ظرفیت ہو۔ حسین استقبال کرتے ہیں، صلوات علیہ محمد۔ حسین کی کشتی میں گنجائش بہت، اسپیس بہت زیادہ، کثافت، 2 باتیں پائی جاتی ہیں، انسانیت اور ظرفیت۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا، لیکن میں شعر پڑھتا نہیں ہوں مگر موزون ہے تو عرض کروں، کسی شاعر نے اسی لیے کہا تھا کہ اپنی اپنی مرضی سے یوں تو کوئی ہندو، کوئی مسلم، کوئی جینی ہو گیا، آ گیا بزم حسینی میں حسینی ہو گیا۔ تو پھر یہ فرش ہے، اور اب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب کوئی ہمارے یہاں مر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کے اصالے ثواب کے لیے ہم فرش عزائے امیر المومنین نہیں بچھاتے، فرش عزائے فاطمہ الزہرا نہیں بچھاتے، فرش عزائے پیغمبر اسلام نہیں بچھایا جاتا، فرش عزائے امام حسین بچھایا جاتا ہے، تاکہ امام حسین کی کشتی میں جو آنا چاہے وہ اس مجلس میں آئے، اپنا مقدر جلا کر چلے جائے۔ صلوات علیہ محمد۔ اس کشتی میں آنے کے لیے 2 شرطیں، انسانیت اور ظرفیت۔ اچھا میں صرف کہہ کے چلا جاؤں تو آپ کہیں گے یہ تو خطابت ہے، ثابت بھی ہے کہ امام حسین کے آنے کے لیے کوئی شرط نہیں، یقیناً کوئی شرط نہیں، صرف یہ انسانیت اور ظرفیت ہو۔ جب انسانیت اور ظرفیت ہوگی تو اب یہ حسین کے کردار کا کمال ہے کہ جیسے ہی ان کی کشتی میں آ کر بیٹھے گا، جیسے ہی آنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، مگر جب آ کر بیٹھ جائے گا تو حسین میں کشش اتنی ہے کہ آتے ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی کہہ دے گا، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہہ دے گا۔ آئیے میں نے کہہ دیا آیا امام حسین نے اس کی اجازت دی ہے، یہ صرف خطابت ہے۔ تو آئیے امام حسین کو دیکھیں، 28 رجب مساجد میں پڑھ رہا، 28 رجب
सन 60 हिजरी को हुसैन ने मदीने में अपनी नजात की किश्ती को सजाया। तो क्या सिर्फ शियों को बुलाया इस किश्ती में? क्या सिर्फ मोमिनों को बुलाया और बनी हाशिम को बुलाया? क्या नहीं, इमाम आली मकाम ने सबको बुलाया। अल्लाह अकबर। मुंजर इब्ने जारूद को खत लिखा, जो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का ससुर है। तो आप इसका दीन समझ सकते हैं क्या होगा, इसका अकीदा जान सकते हैं। इमाम ने अब्दुल्लाह इब्ने मुती को बुलाया, इसका मजहब क्या है वो भी आप जानते हैं। अब्दुल्लाह इब्ने हुर्र जाफी को बुलाया, अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर को बुलाया, अब्दुल्लाह इब्ने उमर को बुलाया। इन सबसे ये कहा कि मैंने निजात की कश्ती को सजाया है इहकाक हक के लिए, इब्ताल बातिल के लिए निकल रहा हूं। जिसकी मर्जी हो वो हुसैन के पास आ जाए। जिसके यहाँ ज़र्फियत थी वो हुसैन के पास आया, जिसके यहाँ ज़र्फियत नहीं थी उसने इनकार कर दिया। इमाम ने सबको बुलाया था। और कैसे बुलाया फिर सुनिए। इमाम आले मकाम 4 शाबान को मक्के पहुंच गए। शाबान तमाम हुआ, रमजान तमाम हुआ, शव्वाल तमाम हुआ। जल्दी जल्दी सुन ले, ज़िलक़ाद तमाम हुआ, ज़ुल्हिज्जा के 7 रोज तमाम। आज ज़ुल्हिज्जा को पूरी दुनिया के मुसलमान मक्के में आ रहे थे। और अब हो क्या रहा था, जब सारे मुसलमान मक्के में जमा हो रहे थे, पैगंबर का नवासा मक्के को छोड़ रहा था। 9 ज़िलहिज्जा से क्या होता है, हज का आगाज होता है। 8 ज़िलहिज्जा को उस जमाने में लोग पानी वानी जमा करके अरफात के मैदान में पहुंचा देते थे, क्योंकि पूरे दिन वहां रहना है तो पानी कहां से आएगा। तो 9 ज़िलहिज्जा से पहले 8 ज़िलहिज्जा को कहा जाता था यौम तरविया, आम आदमी का दिन, पानी वाला दिन। 8 ज़िलहिज्जा यौम तरविया हुसैन ने मक्का छोड़ा। और एक हाजी है जिसका नाम आयशा अलैहिस्सलाम है। कौन है वो? हजरत ज़ुहैर कैन। ये उसी रोज मक्के में आए। 9 ज़िलहिज्जा से उन्होंने हज शुरू किया। 12 ज़िलहिज्जा को हज तमाम हुआ। 13 ज़िलहिज्जा को उनके किसी दोस्त ने बताया कि ज़ुहैर, तुम्हें मालूम है कि पैगंबर का नवासा अली का बेटा मक्के में था, मगर उसने हज नहीं किया था। क्यों नहीं हज किया? क्या इसलिए कि उनको ये खतरा था कि खाने खुदा के अमन को पामाल करने के लिए हुसैन का कत्ल किया जा सकता है। हुसैन ने कहा कि मेरे होते हुए खाने खुदा की हुर्मत को पामाल नहीं होने दूंगा। हज नहीं किया, वापस चले गए। ज़ुहैर को जब ये मालूम हुआ तो कहते हैं ये तो अच्छा नहीं हुआ, ये तो बुरा हुआ। क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि ज़ुहैर अभी तक ना हुसैन वाला है, ना अली वाला है, ना हसन वाला। आप ज़ुहैर की तारीख उठाकर देते हैं, बड़ी अजीब और गरीब तारीख है। मैं कुछ इशारे करूंगा। कब खबर मिली? 13 ज़िलहिज्जा को मिली खबर कि हुसैन ने हज नहीं किया। तो कहते हैं ये तो अच्छा नहीं हुआ। मैं उनको इमाम तो नहीं मानता, मगर पैगंबर के नवासे फातिमा के लाल हर मुसलमान हज कर रहा है, उनको भी हज का मौका मिलना चाहिए था। क्या नहीं, वो तो हज नहीं करते, अब वो जंग के लिए जा चुके हैं। दोस्त ने कहा ज़ुहैर इब्न कैन से ये बता, जब तू कह रहा है कि हुसैन के साथ गलत हुआ तो अभी वो जंग होगी, इसमें यजीद का साथ देगा या हुसैन का साथ देगा? ज़ुहैर ने कहा कि देखो, हुसैन का साथ देने का तो सवाल ही नहीं होता, इसलिए कि ना मैं हुसैन को मानता हूं, ना उनके भाई को माना, ना उनके बाप को माना, तो अभी भी उनको मैं नहीं मानता, ना उनका साथ दूंगा। ज़ुहैर का मामला जानते हैं आप क्या है? पैगंबर इस्लाम के जाने के बाद, अलबत्ता वक्त काफी हो रहा है मगर सुन लें, पैगंबर इस्लाम के दुनिया से जाने के बाद मुसलमान 2 हिस्सों में तकसीम हुए। एक ने इमामत मानी और एक ने खिलाफत मानी। 25 साल तक ये इख्तिलाफ रहा, एक इस रास्ते पर रहे और दूसरे इस रास्ते पर। मगर सन 36 हिजरी में सारे मुसलमानों ने इजमा किया, सारे इख्तिलाफ खत्म हो गए, सारे मुसलमान एक हुए, अली के दरवाजे पर आए, किसी ने खलीफा माना और किसी ने इमाम माना। सन 36 हिजरी में अली के लिए तमाम मुसलमानों ने या खिलाफत का कलमा पढ़ा या इमामत का। यानी 36 हिजरी में कोई ऐसा नहीं था जो अली को ना माने, सारे मुसलमान एक थे। मगर इन्हीं मुसलमानों में एक फिरका था कि जो ना अली को इमाम मानता था ना खलीफा मानता था। इनका कहना यह था कि माज़अल्लाह खिलाफत सिर्रों को कब्ज़ करने में अली का हाथ है, लिहाजा ना हम अली को इमाम मानेंगे ना खलीफा मानेंगे। अपने आप को शियों और अहले सुन्नत से जुदा करने के लिए कि ना हम खिलाफत मानते हैं ना इमामत मानते हैं, अपने आप के लिए एक नया फिरका बनाया और अपने नाम के साथ अपने फिरके का नाम लिखते थे उस्मानी। ज़ुहैर इब्न कैन वो थे कि जिन्होंने पूरी जिंदगी नाम क्या लिखा? ज़ुहैर इब्न कैन उस्मानी। इसका मतलब है कि ज़ुहैर का अकीदा ना शियों वाला है ना अहले सुन्नत वाला। आज खुदा का शुक्र है कि दुनिया में जहां भी मुसलमान है वो अली को चाहते हैं। कोई इमाम मानता है, कोई खलीफा मानता है, कोई वलियों का वली मानता है, तो अली से कोई बुग़्ज़ नहीं करता। मगर एक दौर में यह नजर आया कि चंद अफराद थे जो अपने आप को उस्मानी कहते थे। कौन है? ज़ुहैर इब्न कैन, जो अपना नाम लिखता था ज़ुहैर इब्न कैन उस्मानी। 36 हिजरी में मौला को खिलाफत मिली। 40 हिजरी 4 बरस तक मौला की खिलाफत जाहिरी, हमेशा अली के मुकाबले में तलवार लेकर आने वाला ज़ुहैर इब्न कैन। 40 हिजरी में इमाम अली दुनिया से गए, इमाम हसन को इमामत मिली। 40 से 50 हिजरी तक 10 बरस तक मुसलसल इमाम हसन की मुखालिफत मदीने में करने वाला ज़ुहैर इब्न कैन। 50 हिजरी में इमाम हसन की शहादत, 50 हिजरी से लेकर सन 60 हिजरी तक 10 बरस तक इमाम हुसैन की इमामत का दौर, हमेशा इमाम हुसैन के मुकाबले पर आने वाला ज़ुहैर इब्न कैन। ये तारीख है हजरत ज़ुहैर इब्न कैन की। आज हमारी जानें कुर्बान हो जाए, उनके कदम के जर्रात के बराबर भी हमारी कोई औकात नहीं है, मगर जो तारीख है वो तारीख है। पूरी जिंदगी ज़ुहैर ने हुसैन की मुखालफत की। आज जब ये मालूम हुआ कि 13 ज़िलहिज्जा को कि हुसैन ने
منع حسین نے حج نہیں کیا تو کہتے ہیں دیکھو میں حسین کو مانتا تو نہیں مگر یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ غلط ہوا. تو اس نے کہا کہ جب تم مان رہا غلط ہوا تو ساتھ کس کا دے گا، یزید کا یا حسین کا؟ کہ دیکھو حسین کا ساتھ دینے کا تو سوال نہیں، مگر اس جنگ میں مخالفت حسین کی نہیں کروں گا، ساتھ نہیں دوں گا مگر مخالفت نہیں کروں گا. کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ یزید شرابی ہے، جوا کھیلتا ہے، کتے بندروں سے کھیلتا ہے، لہذا ایسے فاسق و فاجر کو پیغمبر کے منبر پر نہیں بٹھایا جا سکتا. حسین اگر یزید سے مقابلہ کر رہے ہیں تو میں حسین کی مخالفت نہیں کروں گا. تو کہا پھر کیا تو جب مخالفت نہیں کرے گا، موافقت نہیں کرے گا تو کون سا راستہ نکالے گا؟ یا یزید کی طرف جانا ہوگا یا حسین کی طرف. زہیر نے کہا میں کوشش کروں گا جب تک جنگ ختم نہ ہو جائے نہ یزید سے مقابلہ ہو اور نہ حسین سے مقابلہ ہو. بالکل ویسے ہی کہ جیسے گاؤں اور دیہات کے افراد جب کام کرنے جاتے ہیں بامبے اور دبئی، اب وہ آنا چاہتے ہیں پلٹ کر ان کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ صاحب گاؤں میں اور دیہات میں جھگڑا ہو گیا، دو پارٹیاں ہو گئی، تو اب یہ کہتا ہے کہ صاحب جھگڑا ہو گیا میں اپنا آنا کینسل کرتا ہوں، جب تک یہ اختلاف رہے گا میں نہیں آؤں گا، اس لیے کہ اگر میں آیا تو مجھے پارٹی بننا پڑے گا. بالکل زہیر ابن قین نے بھی یہی کیا کہ جب تک جنگ تمام نہیں ہوگی نہ حسین کے پاس جاؤں گا نہ یزید کے پاس جاؤں گا، ورنہ وہ بلائیں گے مدد کرنا ہوگی. اس قصد کے ساتھ 13 ذی الحجہ کو زہیر ابن قین مکے سے نکلا. کہاں جانا ہے؟ مدینے. حسین مکے سے کب نکلے؟ 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو. کہاں جانا ہے؟ کوفے. راستے سے کربلا جائیں گے. کچھ دور تک دونوں کا راستہ ایک ہے، بڑے آرام سے آپ سن رہے ہیں، خدا کا شکر ہے انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. کچھ دور تک دونوں کا راستہ ایک ہے، یعنی مدینے والا اور کوفے والا دونوں کا راستہ ہے. لیکن زہیر کی احتیاط یہ ہے کہ معلوم کرتے ہیں کہ حسین کا خیمہ کہاں لگا ہے، اور معلوم یہ ہو جائے کہ صاحب یہاں لگا ہے رسول پور میں، تو اپنا خیمہ وہ کہاں لگاتے ہیں؟ امرئی گاؤں میں 2 کلومیٹر دور، تاکہ حسین سے ملاقات نہ ہو. پورے راستے احتیاط یہ کہ حسین سے نزدیک نہ ہو، حسین سے نزدیک نہ ہو. مگر میں کہتا ہوں کہ اگر قدرت کسی کو علیہ السلام بنانا چاہے تو کوئی کتنی بھی کوشش کر لے بالآخر اسے آنا پڑے گا. ایک موقع ایسا آیا کہ امام علی مقام کو معلوم یہ ہوا کہ زہیر ابن قین کا خیمہ کہیں نزدیک میں لگا ہوا ہے. حسین کو جیسے یہ معلوم ہوا، تاریخ 2 ہے کہ یا تو زہیر کو امام نے بلوایا یا امام خود ملنے گئے. میں دوسری روایت مانتا ہوں کہ امام خود ملنے گئے. جیسے ہی زہیر، اب اس کی دلیل کیا پیش کروں گا، امام حسین زہیر کے خیمے پر آئے، آواز دی قین کے بیٹے زہیر، فاطمہ کا لال تم سے ملنے آیا ہے. زہیر کو جو ڈر تھا وہ سامنے آ چکا ہے، چاہتے یہ تھے کہ ملاقات نہ ہو. حسین دروازے پہ کھڑے، زوجہ سے کہا کہ جا کر کہتے زہیر تم سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے. زوجہ نے جیسے یہ سنا کہ حسین کو رد کر رہا ہے زہیر، تو کہا زہیر تجھے کیا ہو گیا؟ تیرے نبی نے کہا کہ دروازے پر اگر کافر و فاجر بھی آ جائے تو لبیک کہو. یہ تو پیغمبر کا نواسا ہے، علی کا بیٹا، فاطمہ کا لال، تجھے مدد کرنی ہے یا نہیں کرنی، جنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی، فیصلہ تیرا، مگر جا کے پوچھ تو صحیح کہ دروازے پر کیوں آیا. زوجہ نے جو غیرت دلائی، زہیر خیمے کے دروازے پر آیا. دیکھیں کون سی زوجہ نصف ایمان بن جاتی ہے؟ وہ زوجہ جو لعنت اللہ کے گڑھے میں پڑے ہوئے شخص کو علیہ السلام کی وادیوں کی سیر کرا دے. زوجہ نے غیرت دلائی، دروازے پہ آیا. حسین نے زہیر کو دیکھا، زہیر نے حسین کو دیکھا، معانقہ ہوا. عرب جب گلے ملتے ہیں تو گردن کا بوسہ لیتے ہیں. جب بوسہ لیتے ہیں تو امام حسین نے زہیر کی گردن کا بوسہ لیا اور کہا زہیر تمہارے پاس سے خانہ خدا کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں، تم حج کر کے آ رہے ہو. زہیر نے امام حسین کی گردن کا بوسہ لیا، میں آپ کے بدن سے بوئے رسالت کو محسوس کر رہا ہوں. جیسے ہی امام حسین نے یہ دیکھا کہ ابھی اس کے ذہن پر عداوت کا نزلہ نہیں گرا اور بوئے رسالت کو محسوس کر رہا ہے، فوراً یہ کہا زہیر میں احقاق حق کے لیے نکلا ہوں، تیری مدد کی ضرورت ہے. زہیر نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا کہ آقا دیکھیں میں آپ کو امام پہلے نہیں مانتا تھا، پیغمبر کا جانشین پہلے نہیں مانتا تھا، مگر اس جنگ میں میں آپ کی مخالفت نہیں کر سکتا، اس کا وعدہ ہے، مگر ساتھ میں اس جنگ میں دینے والا نہیں، میں آپ کے کام آنے والا نہیں. یزید کے باپ دادا سے میرے خاندانی مراسم ہے، میں کیوں اس کے مقابلے پر آ جاؤں؟ حسین نے کہا زہیر ساری باتیں باہر کرے گا، گھر میں نہیں بلائے گا. عام طور پر ہوتا ہے نا، جب دو لوگ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ساری باتیں یہی، گھر میں تو بلاؤ. جیسے حسین نے کہا تو زہیر نے کہا خیمہ آپ کا ہے، گھر آپ کا، بسم اللہ آئیے. امام حسین جو خیمے میں داخل ہوئے، اب یہاں سے زہیر ابن قین کی زوجہ یہ روایت کرتی ہے. اور اگر آپ نے مختار نامہ دیکھا ہوگا تو پہلے یا دوسرے ایپیسوڈ میں نے پورا نہیں دیکھا مگر مجھے معلوم ہے کہ پہلے یا دوسرے ایپیسوڈ میں آپ کو ایک ریگستان دکھائی دیا ہوگا، ایک چھوٹا سا خیمہ دکھائی دیا ہوگا. اس خیمے میں ایک زوجہ ہے، یہ وہی زوجہ ہے جو زہیر کی بیوی ہے، اور یہ حضرت مختار ثقفی کو داستان کربلا سنا رہی ہے. یہ وہی خیمہ ہے، وہی ریگستان ہے جہاں زہیر نے حسین سے ملاقات کی تھی. کیسے متوجہ ہوں؟ حسین نے کہا خیمہ، حسین نے کہا کہ مولا یہ خیمہ آپ کا ہے، بسم اللہ. حسین جو خیمے میں داخل آئے، اب یہاں سے زہیر کی زوجہ یہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں معلوم. حسین نے زہیر کے کانوں میں سرگوشی کرنا شروع کی، کچھ باتیں کرنا شروع کی. ابھی 1 منٹ بھی نہیں ہوا تھا، کیسے متوجہ ہوں؟
1 मिनट भी नहीं हुआ था, मैंने देखा कि ज़ुहैर शिकारी बाज की मानिंद कब्जा शमशीर पर झपटे, तलवार को निकाला, मेरे पास आ गए। मैं डर गई कहीं जंग न शुरू हो जाए। मैंने कहा ज़ुहैर, ये तलवार की खैमे में जरूरत क्या? ज़ुहैर ने कहा, जा, मैंने तुझे राह खुदा में आजाद किया। इसका मतलब क्या है कि ज़ुहैर अपनी ज़ौजा को तलाक दे रहे हैं। इन्होंने हाथों को जोड़कर कहा, ज़ुहैर तू मुझे तलाक क्यों दे रहा है? तुझे जो फैसला करना है कर, जो तू चाहता है कर ले, मगर मुझे कम से कम तलाक तो ना दे। ज़ुहैर ने कहा कि मामला ये है कि अब मैं हुसैन के साथ ये वादा कर चुका हूं कुछ बातों की बुनियाद पर कि या तो अब हुसैन के दुश्मनों के सर काट कर हुसैन के कदमों पर चढ़ा कर आऊंगा, या अपने सर की भेंट पैगंबर इस्लाम के नवासे को सौंप कर आऊंगा। अब मैं या कत्ल हो जाऊंगा या कत्ल करके आऊंगा। लिहाजा मैं नहीं चाहता कि जब मैं कत्ल हो जाऊं तो तुझे असीर बनाया जाए, कैदी बनाया जाए। मैं तुझे आजाद करता हूं, अपने मायके वापस चली जा। इसने हाथों को जोड़ा कि मुझे न छोड़, मुझे तलाक ना दे, तू जो भी करेगा मैं हर फैसले में तेरे साथ हूं, मुझे तलाक ना दे। ज़ुहैर ने ज़ौजा को तलाक तो नहीं दिया, और अब यहां से ज़ुहैर और हुसैन साथ साथ नजर आते हैं। कितना बड़ा मर्तबा दिया है ज़ुहैर को आप जानते हैं? जब हुसैन ने मैदान करबला में अपनी फौज को सजाया, कल्ब लश्कर, पुराने जमाने में जो जंग होती थी 3 टुकड़ियां होती थी, मैमना, मैसरा, कल्ब लश्कर, आमने सामने की जंग थी ना, तो 3 सरदार होते थे। इमाम हुसैन ने मैदान करबला में कल्ब लश्कर का अमीर बनाया अबुल फजल अब्बास अलमदार करबला को, मैसरे का यानी बाईं टुकड़ी का सरदार बनाया अपने दोस्त को, जिसको हबीब इब्ने मज़ाहिब कहा जाता है, और दाईं टुकड़ी का जो सरदार बनाया वो किसे बनाया? हजरत ज़ुहैर इब्ने क़ैम को। कितना बड़ा दर्जा दे दिया। अज़ीज़ान किरामी, ये सारी दास्तान आपको तारीखों में मिलेगी जो मैंने अपनी ज़बान में आपके सामने पेश की, मगर किसी तारीख में नहीं मिलता कि जब ज़ुहैर ने यह कहा कि अपने सर की भेंट चढ़ाकर आऊंगा, तो हुसैन ने यह कहा हो कि ज़ुहैर, अगर तुझे मेरा साथ देना है, अगर मेरी किश्ती में आना है, तो पहले तुझे मेरे बाबा का कलमा पढ़ना होगा, मेरे भाई का कलमा पढ़ना होगा, फिर मुझे इमाम मानना होगा, तब मेरी किश्ती में आना होगा। साहब इमाम ने कोई शर्त नहीं लगाई। इधर ज़ुहैर ने कस्द किया, हुसैन ने इस्तकबाल किया, मैमने का सरदार बना दिया। अल्लाह अकबर। क्यों? इसलिए कि हुसैन की किश्ती में गुंजाइश इतनी है, स्पेस इतना है, जगह इतनी है कि जिसका दिल करे आए। अगर ज़र्फियत होगी, अगर इंसानियत होगी, हुसैन की किश्ती में आएगा। हाँ, जब किश्ती में आ गया तो रोज़े आशूरा, ज़ोहरे आशूरा जब रजस पड़ता है ना, तो अपने अशआर में लफ्ज़ हादियम महदिया को इस्तेमाल करके बताता है कि जब हुसैन की किश्ती में आया तो सिर्फ अकीदा इमामत नहीं है, अकीदा खिलाफत भी मेरे पास है। सलाम अलैहि सलामत रखे। इतना बेहतरीन तरीके से आप सुन रहे हैं कि मुझ में भी जोश आ गया, पूरी बात करूंगा। इमाम हुसैन ने ज़ुहैर का इस्तकबाल किया। जल्दी से दूसरा नाम सुन ले जिसको रोजाना सुनते हैं। कौन है नाम? क्या है नाम? वहबे कल्बी। ये कौन है? क्या ईसाई, मसीही, नसरानी? ना इसका अल्लाह हुसैन वाला, ना इसका पैगंबर हुसैन वाला, ना इसका दीन हुसैन वाला, ना इसका अकीदा हुसैन वाला। कब आया हुसैन के पास? कब 2 मुहर्रम को हुसैन ने खैमे लगाए, नई नई शादी करके आ रहा था। इसने देखा कि कुछ मजलूम है, माँ से कहता जाके मालूम करूंगा कौन है। सब कुछ आपने सुन रखा है, सिर्फ इशारे कर रहा हूँ। वह हुसैन के खैमे पे आया, आवाज दी, इस खैमे का मालिक कौन? हुसैन खैमे से बरामद हुए, तू कौन? उसने कहा कि मुझे वहब कहते हैं, मैं नसरानी हूँ, ईसाई हूँ, मसीही हूँ। इमाम हुसैन ने कहा कि तूने मोहम्मद मुस्तफा का नाम सुना? कब मुसलमानों का आखिरी पैगंबर? मैंने नाम सुना। क्या तूने सुना है कि उनके 2 नवासे थे? कहाँ? एक हसन और दूसरा हुसैन। मैं जानता हूँ, मैं मानता नहीं मगर जानता हूँ। अल्लाह अकबर। मैं जानता हूँ कि पैगंबर के 2 नवासे। इमाम ने कहा कि उस पैगंबर का जो छोटा नवासा हुसैन है वो मैं हूँ, और मेरे नाना की उम्मत ने मेरे कत्ल के इरादे से मुझे यहाँ घेरा है और ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं। जैसे ही वहब ने यह सब सुना, उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। लौट के माँ के पास आया, अम्मा मुसलमानों ने अपने ही पैगंबर के घर वालों को कत्ल करने का इरादा किया है, ये मुझे मजलूम मालूम होते हैं। दिल ये करता है कि इनकी मदद करूं। ये पूरी किताबों में आपको मिलेगा। मां से कहता है कि आपकी इजाजत है कि मैं अपनी जान कुर्बान कर दूं इन मजलूमों के लिए? मां ने कहा कि अगर तू ये देख रहा है कि वो मजलूम है, हक पर है, तो मेरी तरफ से इजाजत है। तारीख क्या बताती है? वह दोबारा इमाम हुसैन के दरवाजे पर आया, हाथों को जोड़कर कहता है, आका
آج کی مظلومیت دیکھ کر دل کرتا ہے کہ اپنی جان آپ کے اوپر قربان کر دوں. اجازت ہے؟ امام نے کہا بسم اللہ, میں نے تو نجات کی کشتی سجائی اس لیے, میں تو وقت آخر تک بلاؤں گا, علم ناصر انصرنا, ابھی تو آغاز کربلا ہے, بسم اللہ. یہ تو آپ کو ملے گا کہ حسین نے وحید کو بلایا, مگر کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ امام نے کہا ہو وحید میری کشتی میں آنے کے لیے پہلے تجھے میرے اللہ کو ماننا ہوگا, پہلے تجھے محمد کا کلمہ پڑھنا ہوگا, علی کو ماننا ہوگا, پھر کشتی میں آ جانا. کا صاحب کوئی شرط نہیں لگائی. وحید جو کشتی میں آ کر بیٹھا, اب یہ حسین کے کردار کا اثر تھا کہ جیسے ہی کشتی میں بیٹھا آ کر کہتا مولا جب آ گیا ہوں تو اب میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں, اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے. حسین نے ہاتھ آگے بڑھایا, وحید نے اپنا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا. اس بیعت میں عقیدوں کا اظہار ہوتا ہے. وحید نے جیسے ہی حسین کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا کہتا اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ وان امیر المومنین حجت اللہ وان الحسین حجت اللہ. میرا عقیدہ یہ ہے کہ میرا خدا وہ جو حسین کا خدا ہو, میرا نبی وہ جو حسین کا نبی ہو, میرا امام وہ جو حسین کا امام ہو, اور یہ خود حسین اللہ کی حجت ہے. جب آ گیا کشتی پر تو لا الہ الا اللہ بھی کہہ دیا, محمد رسول اللہ بھی کہہ دیا, مگر آنے کے لیے حسین نے کوئی شرط نہیں لگائی. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کے پاس جگہ کم تھوڑی ہے, اوسع بہت وسیع ہے حسین کی کشتی, جس کا دل کرے آ جائے. اللہ اکبر. تیسرا نام اور لے لوں, میں انہیں استعمال کر دوں. کون ہے؟ حر دلاور. یہ کون ہے؟ نہ اس کا دین حسین جیسا, نہ اس کا ایمان حسین جیسا, نہ اس کا عقیدہ حسین جیسا, نہ اس کا اخلاق حسین جیسا, نہ اس کا کردار حسین جیسا. صبح عاشوراء حسین مظلوم کربلا کے پاس آیا, ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے میری خطا معاف ہو سکتی ہے. حسین نے سینے سے لگا کر کہا ان اللہ یتوب, اللہ تیری توبہ قبول کرے. عزیزان گرامی یہ جملہ تو ملے گا کہ ان اللہ یتوب, مگر کہیں نہیں ملتا کہ حسین نے کہا ہو اگر میری کشتی میں آنا ہے تو پہلے میرے باپ کا کلمہ پڑھنا ہوگا, پھر میرے بھائی کا کلمہ پڑھنا ہوگا, مجھے امام ماننا ہوگا. اس لیے کہ اب تک تو نے یزید کو امام مانا, اس کے بعد دادا کو امام مانتا تھا, پہلے ان کا انکار کر دے, پھر میرا کلمہ پڑھ, پھر میری کشتی میں آنا. حسین نے کوئی شرط نہیں لگائی. ہو میدان کربلا میں صبح عاشور حسین کے خیمے میں آ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کی کشتی میں گنجائش بہت زیادہ ہے. اوسا کو آپ نے ملاحظہ کیا, بس 2 منٹ کے اندر لفظی اثرا کو سنیے, ربط مسائل مجلس تمام کر دوں گا. پیغمبر اسلام نے حسین کے لیے کہا کہ حسین ہدایت کا چراغ, نجات کی کشتی ہے. حسین کا نام کیوں لیا؟ دو خصوصیات, وسیع بہت زیادہ ہے, جگہ بہت اسرا, اسپیڈ بہت زیادہ ہے. جانتے ہیں حسین کی کشتی میں اسپیڈ کتنی ہے؟ اللہ اکبر. کتنی اسپیڈ ہے آپ نے بچپن سے سنا ہے, اس کی جملے کی سنگینی پہ غور نہیں کیا ہوگا. آج آپ غور کریں, بچپن سے ہزاروں مرتبہ آپ نے سنا, ہر مجلس میں شاید سنا ہوگا. امام حسین نے ظہر عاشوراء جب دونوں فوجوں کو دیکھا, اپنی فوج سامنے والے کی فوج, اپنی فوج کے 72 کو دیکھا, بریر کو دیکھا, زہیر کو دیکھا, شبیب کو دیکھا, عابس کو دیکھا, شہزت کو دیکھا, عباس کو دیکھا, اکبر کو دیکھا, وحد قلبی کو دیکھا. جب ان 72 کو دیکھا تو کیا کہا؟ مدینے کا رخ کیا اور کہا نانا جیسے مجھے ملے ویسے آپ کو نہیں ملے تھے. اللہ اکبر. ہزاروں مرتبہ سنا ہے نا کہ نانا جیسے میرے پاس ہے ویسے آپ کے پاس نہیں تھے. پھر اپنے بابا سے کہا بابا علی جیسے سپاہی میرے پاس ہے ویسے آپ کے پاس نہیں تھے. پھر مدینے کا رخ کیا, بھیا جیسے سپاہی یہ 72 میرے پاس ہے ویسے آپ کے پاس نہیں تھے. پیغمبر سے یہ نہیں کہا کہ جیسے آپ کے پاس تھے ویسے میرے پاس ہیں, بلکہ کہا جیسے میرے پاس ہیں ویسے آپ کے پاس نہیں. اس جملے کا مطلب سمجھے, یعنی پیغمبر والے کربلا والوں کے برابر نہیں ہیں, بلکہ کربلا والے اعلیٰ اور بالا ہیں پیغمبر والوں سے. اللہ اکبر. اور میں ان کی بات نہیں کر رہا جن کے ایمان میں شک ہو. پیغمبر کے پاس کون ہے؟ سلمان فارسی. پیغمبر کے پاس کون ہے؟ ابو ذر غفاری. پیغمبر کے پاس کون ہے؟ مقداد اسود. پیغمبر کے پاس کون ہے؟ بلال حبشی. یعنی پیغمبر کے پاس جب سلمان, ابو ذر, مقداد ہے, مگر حسین کہہ رہے ہیں جیسے میرے پاس ہے ویسے آپ کے پاس نہیں. حسین کے پاس وحد قلبی ہے, حسین کے پاس زہیر ہے, حسین کے پاس حر ہے, ان کے پاس سلمان جو ایمان کے 10ویں درجے پر ہے, مولائے کائنات کے پاس میثم تمار ہے, حضرت قمر ہے, مالک اشتر ہے, مگر کہہ رہے ہیں کہ میرے جیسے آپ کے پاس نہیں تھے. یعنی ان کا مقام بلند ہے. آپ کہیں گے کیسے بلند ہے؟ سن لیجئے جملہ, میں یہ استعمال کر دوں گا. کیسے بلند ہے؟ دیکھیے سلمان 10ویں درجے پر تو ضرور ہے, ہماری جانیں قربان ہو جائے, کوئی تحقیر نہیں کر رہا, مگر حسین کا جملہ واضح کرنا ہوگا نا. ایمان کے 10ویں درجے پر سلمان,
ابو ذر 9ویں درجے پر, مقداد 8ویں درجے پر. کب پہنچا کہ سلمان نے پوری زندگی پیغمبر اسلام کے ساتھ گزاری. اللہ اکبر. مولائے کائنات سے وفاداری کی, ایمان کے 10ویں درجے پر پہنچے. ابو ذر نے پوری زندگی پیغمبر کے قدم کو چوما, تب جا کر ایمان کے 9ویں درجے پر پہنچے. مقداد پوری زندگی پیغمبر سے وفاداری کرتا رہا, علی سے وفاداری کرتا رہا, ایمان کے 8ویں درجے پر پہنچ گیا. رک کے جملہ کہوں, یعنی سلمان نے 30 برس پیغمبر کے پاس گزارے, مقداد نے 35 برس نبی و علی کے پاس گزارے, ابو ذر نے 23 برس پیغمبر کے پاس گزارے, تب جا کر 10ویں 9ویں 8ویں درجے پر پہنچے. یعنی جو سفر سلمان و ابو ذر نے نبی کی کشتی میں بیٹھ کر 30 برس میں پورا کیا, حسین کی کشتی میں اتنی اسپیڈ ہے کہ اس سفر کو زہیر قین نے 20 دن میں پورا کیا, قلبی نے 8 دن میں پورا کیا, حضرت عمر نے 5 گھنٹے میں پورا کیا. صلوات بھیجے اگر محمد سلامت رکھیں. زہیر قین کب آیا حسین کے پاس؟ عزیزان گرامی 20 ذوالحجہ سن 60 ہجری کو حسین کے خیمے میں آیا. 10 محرم 61 ہجری کو قتل ہو گیا. کتنے دن حسین کے ساتھ رہا؟ 20 دن. 10 دن ذوالحجہ کے, 10 دن محرم کے. زہر قلبی کب آیا؟ اگر اسی دن بھی آ گیا جس دن خیمے لگے ہیں تو 2 محرم تھی, شہید کب ہو گیا؟ 10 محرم کو. کتنے دن حسین کے پاس ہے؟ 8 دن. پھر کا معاملہ کیا ہے کہ نماز صبح پڑھی یزید کے خیمے میں, ظہر عاشورہ شہید ہو گیا. کتنے دن رہا؟ کا دن نہیں 5 گھنٹے حسین کے پاس رہا. یعنی حسین کی کشتی میں بیٹھ کر حسین کی تیز اسپیڈ والی کشتی کا اثر یہ تھا کہ جو سفر پوری زندگی میں طے ہوا وہ گھنٹوں میں طے ہو گیا. اور میں کبھی دل کے یہ افضل ہیں یہ اعلیٰ ہے کیسے صرف یہ کہہ کے چلا جاؤں گا تو خطابت سنیے. سلمان 10ویں 9ویں 8ویں درجے پر ہوں گے. آج سب جاتے ہیں زیارت پر, خداوند عالم آپ سب کو زیارت پر بلائے. جو جا چکے ہیں ان کے قبول ہو وہ دوبارہ جائیں, جو نہیں گئے وہ عنقریب جائیں. جب آپ عراق کے سفر پر جائیں گے تو ٹور آپریٹر آپ کو حضرت سلمان فارسی کے مزار پر بھی لے جائے گا, ابو حذیفہ یمان کے مزار پر بھی لے جائے گا. جب آپ سلمان فارسی کے مزار پر پہنچیں گے تو ان کے روزے کے باہر آپ کو ایک زیارت نامہ, آخری جملہ فضائل کا ایک زیارت نامہ نظر آئے گا. یہ جو زیارت نامہ ہے آپ جانتے ہیں کسی معصوم کا نہیں ہے, کسی معصوم نے زیارت نامہ نہیں بنایا. علماء نے ان کی منزلت کو سلمان فارسی, ابو ذر غفاری, مقداد اسود, بلال حبشی, ابو حذیفہ, یہ جتنے بھی صحابہ ہیں ان کی منزلت کو سامنے رکھا, ان کے لیے القاب بنائے, ایک زیارت نامہ بنا دیا تاکہ میرے جیسا جاہل جب ان کو سلام کرنا چاہے تو ان الفاظ میں سلام کرے. سلمان و ابو ذر و مقداد وہ ہیں کہ جن کا زیارت نامہ تو ہے مگر کسی معصوم کا زیارت نامہ نہیں ہے. علماء نے زیارت نامہ تیار کیا مگر یہ کربلا میں وحید ہے, یہ کربلا میں زہیر ہے, یہ کربلا میں ہو رہا ہے کہ جب وقت کا حسین پردہ غیبت سے کربلا والوں پر زیارت ناہیہ پڑتا ہے تو کبھی غیب پر سلام کرنا, کبھی زہیر غیب پر سلام کرنا. صلوات علیہ سلمان کا زیارت نامہ معصوم سے سلامت. سلمان کا زیارت نامہ معصوم سے نہیں, ابو ذر کا زیارت نامہ معصوم سے نہیں ہے مگر زیارت ناہیہ میں امام زمان کہتا ہے بہد قلبی تم پر امام وقت کا سلام, زہیر ابن قین تم پر امام زمانہ کا سلام, حر دلاور تم پر امام طلحہ کا سلام, امام صادق آتے ہیں میدان کربلا میں زیارت کے لیے. عزیزو سلمان و ابو ذر و مقداد وہ ہیں جنہوں نے پوری زندگی پیغمبر کی قدم بوسی کی, ہمیشہ کہتے رہے روحی نکل فدا, روحی نکل فدا, میری روح فدا ہو جائے, میری روح فدا ہو جائے. اب بھی زیارت کرتے ہیں 8ویں امام کی بھی یہی تو کہتے ہیں میرا جسم اور میری روح آپ پر فدا ہو جائے. سلمان و ابو ذر وہ ہیں جو پوری زندگی اپنے وجود کو پیغمبر پر فدا کرتے ہیں. یہ شہدائے کربلا ہیں کہ جب صادق آل محمد کربلا آتے ہیں تو شہدائے کربلا سے کہتے ہیں روحی لکم الفدا, اے شہدائے کربلا تم پر امام وقت فدا ہو جائے. یہ ہے کربلا والے, یہ ہے کربلا والے. کربلا والوں کو امام زمان سلام کرے, کربلا والوں کو امام صادق کہے کہ تمہارے اوپر میں فدا ہو جاؤں, میں تمہارے اوپر فدا ہو جاؤں. کیوں نہ ہو حسین والے, اس لیے کہ امام حسین کو فطر موتور کہا گیا. اللہ کا کرم یہ ہوا کہ حسین اکیلا فطر موتور نہیں, حسین کی پیدائش فطر موتور, حسین کا بچپن فطر موتور, حسین کی جوانی فطر موتور, حسین کی سیرت فطر موتور, حسین کی شہادت فطر موتور نہیں. صرف حسین فطر موتور نہیں, انوکھا نہیں, بلکہ جو حسین سے مل جائے وہ بھی فطر موتور ہو
जाता है। तो अब हुसैन के असहाब भी मित्र मौतूर, हुसैन के अज़ादार भी मित्र मौतूर। और कैसे मित्र मौतूर कि जब ज़ोहरे आशूरा आई तो एक चाहने वाला अबू सुमामा साहिबी कहता, मौला सूरज चढ़ाया है, नमाज का वक्त है। इमाम ने मुस्कुरा के कहा, क्या चाहते हो? तो मौला चाहता यह हूं कि आखिरी नमाज आपकी इख्तिदा में हो जाए। तो जैसे इतना सुना, नजफ का रुख किया, बाबा अली वो आपके चाहने वाले थे, ये मेरे चाहने वाले हैं। जब सिफ़ीन में ज़ोहर का वक्त आपने अपने चाहने वालों से कहा कि जंग को रोक दो, पहले नमाज होगी। तो आपके खिलाड़ियों ने एतराज किया, या अली जंग में नमाज का क्या काम है, पहले जंग हो जाए, नमाज का वक्त है। क्या वो आपके चाहने वाले कि आप उन्हें नमाज की याद दिलाएं, वो एतराज करे? ये मेरे चाहने वाले हैं कि जो अपने जमाने के इमाम को नमाज की याद दिला रहे हैं। क्यों? इसलिए कि ये जिक्र मौतूर हैं। चूंकि जिक्र मौतूर थे, लिहाजा कुदरत ने भी इनके अमल को जिक्र मौतूर बना दिया, अनोखा बना दिया, इस्तिस्नाई बना दिया। क्या किया? का कयामत तक हुक्म ये है कि जब भी कभी नमाज होगी, इमाम चाहे मासूम हो, चाहे मेरे जैसा गुनाहगार, कायदा और कानून ये है कि इमाम आगे होगा, मामूम पीछे होगा। मगर हुसैन के चाहने वाले ऐसे अनोखे हैं कि उनकी नमाज को भी ऐसा अनोखा बनाया कि कायनात में ये पहली और आखिरी नमाज है कि जहां इमाम पीछे है, मामूम इमाम के आगे है, ज़ोहर सईद खड़े हुए हैं, हुसैन पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। मौला नमाज पढ़िए, तीर आएंगे सीनों पे रोकेंगे, तीर आएंगे चेहरों पे रोकेंगे। ये पहली नमाज है कि इमाम पीछे नजर आ रहा है, नमाज जो पढ़वा रहा है वो आगे है, तीरों को रोक रहा है। अजरकुम अल्लाह, मैं कहूँगा ज़ोहर सईद, अबू सुमामा, ये ज़ोहरे आशूरा है। अरे आओ जरा आशूरा। हुसैन एक मरतबा फिर नमाज पढ़ना चाहता है। हल मिन नासिरिन युनसिरना, हल मिन मुइनिन युइनना, कोई है जो मसरत करे, कोई है जो मदद करे। नीचे लाशों में राशाकारी हुआ, कोई न था जो आता। हुसैन आखिरी मरतबा ज़ैनब से मुलाकात के लिए पहुंचे। ए मेरी बहना ज़ैनब तुम पर सलाम, ए मेरी बहना कुलसूम तुम पर सलाम, ए मेरी बहना रुकैया तुम पर सलाम। ज़ैनब तुम्हारा भैया कत्ल होने आया है, अजरकुम अल्लाह। ज़ैनब ने रोना शुरू किया। एक मरतबा हुसैन ने कहा, बहना फला संदूक से मेरा एक बोसीदा सा लिबास लिया, मेरा एक फटा हुआ लिबास लिया। तारीख बताती है ज़ैनब उलिया मकान ने एक पारा पारा लिबास उठाया, देखा, हुसैन के हवाले किया। कहा इस लिबास का क्या करेंगे, आपके बदन पर शाहाना लिबास पहले से है। हुसैन तड़प कर कहते हैं, बहना मेरे कत्ल के बाद मेरी उंगलियों को काटा जाएगा, मेरी अंगूठी को लूटा जाएगा, ये लिबास भी लूट लिया जाएगा। अरे मैं नहीं चाहता जब मेरा ये लिबास लूटा जाए मेरा बदन बेकफन रहे, लिहाजा पहले वो सीधा लिबास पहनूंगा। खंजर से लिबास को जगह जगह से तार किया, जेब तक दिया, शाहाना लिबास पहना, मैदान कारजार में आए। मुझसे कहा गया कि रुखसत हुसैन को लिहाजा अर्ज कर रहा हूँ, ये हुसैन मजलूम है करबला, मैदान करबला की जानिब आने लगे, घोड़े पर सवार हुए, एड़ लगाई, मगर घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। तो एक मरतबा हुसैन ने कहा, मुझे मालूम है तू भी मेरी तरह प्यासा है, मगर ये वादा है, ये आखिरी ज़हमत है, इसके बाद हुसैन ज़हमत न देगा। मैं इतना सुनना था। एक मरतबा घोड़े ने अपने सुमो की तरफ देखा, अब जो हुसैन ने क्या देखा, 4 बरस की सकीना, 4 बरस की सुकैना, 4 बरस की रुकैया, 4 बरस की फातिमा, कोई भी नाम रखिए, सुमो से लिपट कर कहती है, मेरे बाबा को सर देना, सुबह से जो भी गया वो कुछ न आया, मेरे बाबा को न ले जाओ। हुसैन घोड़े से जमीन में आए, मेरी बच्ची तुमने तो खुदा वापस कर दिया था, अब क्यों कर रोती है बाबा? अरे आप जानते हैं कि जब तक आपका सीना न मिले मुझे नींद नहीं आती। अब आप भी जा रहे हैं, सकीना कैसे सोएगी? आखिरी मर्तबा सीने पे सुलाओ। सकीना को हुसैन ने सीने पे सुलाया। कुछ देर के बाद वाक़ा हुआ, सकीना छोड़ती नहीं है, कहती बाबा बताओ तो सही मुझे नींद कैसे आएगी? हुसैन ने कहा, मेरी बच्ची आज शान गरीबा के बाद कायदा और कानून बदल जाएगा। आज से पहले असगर माँ के सीने पे सोता था, तू मेरे सीने पे सोती थी, मगर मेरी शहादत के बाद असगर मेरे सीने का होगा, तो माँ के सीने पे आराम करूँ। मैं कहूँगा मौला अरे सकीना को आराम कर, मुँह पे तमाचे, गोशवारे छीने जाएंगे, सर से गाछे नहीं जाएंगी।
حسین میدان کربلا میں جنگ کا اختتام ہوا، وہ موقع بھی آیا کہ جب شام غریبہ میں سکینہ کو تلاشا، آئینہ آئینہ سکینہ، نشیب سے بچی کی رونے کی آواز آئی، زینب سے نزدیک گئی، آخری فکر مجلس تمام، دیکھا سکینہ کسی لاش سے لپٹ کر رو رہی ہے۔ زینب نے کہا میری بچی یہ کس کا جنازہ ہے، یہ کس کا لاش ہے؟ تو نبی امر پہچانا نہیں، یہ میرا بابا حسین، حسین میں کیسے پہچانوں؟ اور لاش کی شناخت یا سر سے ہوتی ہے یا لباس سے ہوتی ہے، اس کا نہ سر ہے نہ لباس، تو نے کیسے پہچانا؟ ہمیں آ رہی تھی بابا کو آواز دے کر، نشید سے آواز ہے، اے نہیں وہ نہیں، میں سمجھ رہی بابا ہے، اور سینے میں سر رکھا، بیٹھ کرنا شروع کیے، بابا آج کے بعد رہنے لگائے گئے، گوشت والے چھینے گئے، چہرے پہ تماچے لگائے، زینب کی سکینہ کو اٹھایا، اور یہ مصائب کا آغاز ہے، ابھی کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام کا زندہ، بے گور کا فندہ، بے گور کا فن سکینہ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره صلى الله على الباقين على الحسين صلى الله على الباقين على الحسين صلى الله على الباقين ماتم یا حسین یا حسین چھوڑ کے جاتے ہو مجھے بھائی مدینہ، بتلاؤ رہے کیسے اندھیرے میں سکینہ، مجھے بھائی مدینہ بتلاؤ رہے کیسے کیوں چھوڑ کے جاتے ہو مجھے بھائی مدینہ، بتلاؤ رہے کیسے اندھیرے میں سکینہ، کیوں چھوڑ کے جاتے ہو مجھے بھائی مدینہ، بتلاؤ رہے کیسے اندھیرے میں سکینہ، کہ تم جاتے ہو نبی بھی چلی
ویران مکا سے تقدیر نے مجھ سے میرے کنبے کو ہے چھینا بتلاؤ رہے کیسے اندھیرے میں سکینہ جو چھوڑ کے جاتے ہو مجھے بھائی مدینہ بدلاؤ رہے کیسے یہ معلوم نہ تھا اب کبھی گردان نہ سکوں گی ڈرتی تھی اندھیرے سے اندھیرے میں رہوں گی مرنے سے بھی بہتر ہوا زندان میں جینا بتلاؤ رہے کیسے اندھیرے میں سکینہ کیوں چھوڑ کے جاتے ہو مجھے بھائی مدینہ بدلاؤ رہے کیسے اندھیرے میں سکینہ تو آزاد ہوا کرتے ہیں کبھی قسمت میں خدا جانے میری قید ہے کیسی اس قید سے پاؤں گی رہائی میں کبھی نہ بتلاؤ رہے کیسے اندھیرے میں سکینہ کیوں چھوڑ کے جاتے ہو مجھے بھائی مدینہ بدلاؤ رہے کیسے اندھیرے میں سکینہ یہ میں کہتی تھی جائے رہائی جس صورت گر لوٹ مداری سے کروں گی یہ شکایت دادی میرے بابا کو مسلمانوں نے چھینا بتلاؤ رہے کیسے اندھیرے میں سکینہ کیوں چھوڑ کے جاتے ہو مجھے بھائی مدینہ بدلاؤ رہے کیسے اندھیرے میں سکینہ نہائے گئے زندہ پہ لرزتے نہیں آبی ریحان بڑی دیر تڑپتے نہیں آبی جب قافلہ زندہ سے چلا سوئے مدینہ بتلاؤ رہے کیسے اندھیرے میں سکینہ جو چھوڑ کے جاتے ہو مجھے بھائی مدینہ بدلاؤ رہے کیسے اندھیرے میں سکینہ Outside!
الحسين وعلى آل ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين سلام عليك يا مولاي غريب الغرباء سلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء سلام عليك يا شمس الشموس سلام عليك يا أنيس النفوس والنفوس سلام عليك عشية والزوار في يوم الجزاء روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته سلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من شدة الزمان سلام عليك يا شريك القرآن سلام عليك يا إمام الإنس والجان أجل الله تعالى وفهم الله تعالى مخرج الزهور وجعلنا من عبادك وأنصارك ورحمة الله سرور کے
کو تم بانو بہن زینب رقیہ ہے بہن کو تم بانو سلام آخری تم پر سلام آخری تم پر کہ ہم ملے ہو جاتے ہیں پکارے غرفۂ سرور کہ ہم ملنے کو جاتے ہیں جو بند جائے رسن ہاتھوں میں زینب صبر کر لینا جو بند جائے رسن ہاتھوں میں زینب صبر کر لینا جو بند جائے رسن ہاتھوں میں زینب صبر کر لینا جو بند جائے رسن ہاتھوں میں زینب صبر کر لینا نہ کرنا بدعا رو کر نہ کرنا بدعا رو کر کہ ہم مرنے کو جاتے ہیں پکارے دربائے سرور کہ ہم مرنے کو جاتے ہیں الہی صبر دے دے تو میرے غم میں سکینہ کو الہی صبر دے دے تو میرے غم میں سکینہ کو تڑپتی ہے وہ قدموں پر تڑپتی ہے وہ قدموں پر کہ ہم مرنے کو جاتے پکارے دربائے سرور کہ ہم مرنے کو جاتے سکی جا مر گئے رن میں علی اکبر علی اصغر سکی جا مر گئے رن میں علی اکبر علی اصغر سکی جا مر گئے رن میں علی اکبر علی اصغر سکی جا مر گئے رن میں علی اکبر علی اصغر یہ بولے صرف پیغمبر یہ بولے صرف پیغمبر کہ ہم مرنے کو جاتے ہیں پکارے دربائے سرور کہ ہم مرنے کو جاتے ہیں الوداع الوداع اے بہن الوداع الوداع دیکھی اماں نے جو پوشاک بولا تو زینب دیکھی اماں نے جو پوشاک بولا تو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب دیکھی اماں نے جو پوشاک بولا تو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب آج مقبر میں فقط بات تمہاری ہوگی ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی ابھی اماں سے ملاقات
हमारी होगी। कोई पैगाम अगर है तो सुना दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब, दीदी अम्मा ने जो पोशाक बोला दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब, दीदी अम्मा ने जो पोशाक बोला दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब, दीदी अम्मा ने जो पोशाक बोला दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब, दीदी अम्मा ने जो पोशाक बोला दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब, हाथ पाबंद रसन बहना तुम्हारे होंगे, मुझको रह रह के ख्याल आता है लाशे से मेरे, मुझको रह रह के ख्याल आता है लाशे से मेरे, तीर किस तरह निकालोगी बता दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब, दीदी अम्मा ने जो पोशाक बोला दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब, मेरे लाशे की रहेगी तुम्हें पहचान बहन, चाकर दो मेरे कुर्ते का गरेबान बहन, चाकर दो मेरे कुर्ते का गरेबान बहन, कोई लूटे ना इसे ऐसा बना दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब, दीदी अम्मा ने जो पोशाक बोला दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब, सामने अपने सकीना से उतरवा लो गोहर, अभी कुछ देर में लुट जाएगा मजलूम का घर, अभी कुछ देर में लुट जाएगा मजलूम का घर, ये अमानत किसी गोशे में छुपा लो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब, दीदी अम्मा ने जो पोशाक बोला दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पहना दो ज़ैनब, फजल माजा हुआ ऐ मेरे भैया अब्बास, रो के ज़ैनब ने कहा ऐ मेरे भैया अब्बास, रो के ज़ैनब ने के साथ गया में जलाने के लिए सिमर के साथ, लश्करे जफा ऐ मेरे भैया अब्बास, रो के ज़ैनब ने कहा ऐ मेरे भैया आग खेमों में लगी नन्हा सा झूला
بھی جلا آگ خیموں میں لگے نانا سا جھولا بھی جلا خون کانوں سے بہا اے میرے بھیا ابا رو کے زینب نے کہا اے میرے بھیا ابا اس قدر پھول سے گالوں پہ تماچے مارے سرر پھول سے گالوں پہ تماچے مارے رنگ چہرے کا اڑا اے میرے بھیا ابا رو کے زینب نے کہا اے میرے بھیا ابا دم سکینہ کا گھٹا جاتا ہے یوں رسی سے غم سکینہ کا گھٹا جاتا ہے یوں رسی سے شمر نے باندھا گلا اے میرے بھیا ابا رو کے زینب نے کہا اے میرے بھیا آ کے دیکھو تو ذرا اپنی بہن کی حالات آگے دیکھو تو ذرا اپنی بہن کی حالات Ya, tú tienes chao, padre.